السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، آخری چار آیات، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کی کیا تاثیر ہے، یہ کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ سکے اور اس پر آپ عمل بھی کر سکیں۔ دیکھیں، سورۃ المؤمنون کی آخری جو چار آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو یاد دلایا ہے اور انسان نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے، تو ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً چچا بھی تھے اور بہت بڑے صحابی تھے، مفسر قرآن تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک پاگل شخص کے کان میں سورۃ المؤمنون کی آخری چار آیات پڑھ کر دم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاگل شخص، مجنون شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا ہے، پھونک ماری ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ عبداللہ ادھر آؤ۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ، آپ نے اس پاگل شخص کے، مجنون شخص کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کے کان میں سورۃ المؤمنون کی آخری چار آیات پڑھ کر دم کی ہے، پھونک ماری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ جواب میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات اتنی پاور، اتنی تاثیر رکھتی ہیں کہ اگر آپ ان کو پہاڑ پر بھی پڑھ کے پھونک مار دیتے، پہاڑ پر بھی پڑھ کے دم کر دیتے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ یعنی اتنی تاثیر رکھتی ہیں، اتنی مجرب، اتنی پاورفل آیات ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ تو ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ کئی سارے مقاصد کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ آپ اگر کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کے اوپر اگر جادو ہو گیا ہے، آپ پر بندش ہے، سفلی ہے، آسیب ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، آپ ان آیات کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے، کینسر ہے، دل کا عرضہ ہے، شوگر ہے، یا اسی طرح اور کوئی جگر کا مسئلہ ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، جو لا علاج بیماریاں ہیں، ان میں سے کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسی کوئی بیماری کسی کو لاحق ہے تو وہ ان آیات کو صبح شام پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے، اپنے پینے والے پانی پر دم کر کے اس کو پیتا رہے، تو انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص پریشان ہے، ٹینشن میں مبتلا ہے، رزق کی تنگی کے شکار ہے، تو وہ شخص بھی اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات بھی بہتر فرمائیں گے۔ اسی طرح کوئی شخص کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ ان آیات کو پڑھ کر دعا مانگے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو کئی ساری بیماریوں میں، کئی سارے مصائب میں ان آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو دشمن کا خوف ہے، دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے، یا آپ کے حاسدین بہت سارے ہیں، لوگ آپ سے جیلس پن کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کے جلتے کڑتے رہتے ہیں، تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہونے دیں، لیکن آپ ان سے بچنے کے لیے ان آیات کو پڑھیں تو ان کے حسد سے، ان کی جیلس پن سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ آیات بہت زیادہ فضیلت والی آیات ہیں، بہت زیادہ پاور والی آیات ہیں، اور صحابہ کرام بھی ان آیات کو پڑھتے تھے، ان کا معمول تھا، بیمار لوگوں پر پڑھا کرتے تھے۔ خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماروں پر، پاگل پن جس شخص کو اس پر پڑھتے تھے تو انہیں افاقہ ہوتا تھا۔ تو ان آیات کو آپ جو ہے پڑھیں، ان آیات کے پڑھنے سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اگر کوئی شخص لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، مریض ہے، بیمار ہے، تو ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کر دیں، پھونک مار دیں،
اور پانی پر دم کر کے وہ پانی اسے پلائے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوگا، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ پر جادو ہے، آشیب ہے، یا آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو دشمن نقصان پہنچا رہے ہیں، حاسدین ہے، حاسدین پریشان کر رہے ہیں، تو آپ 7 مرتبہ ان آیات کو صبح شام پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کریں۔ پانی پر دم کر کے اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں، چاروں کونوں میں پانی کو لے کر تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں، تو انشاءاللہ دشمن کے جو عزائم ہیں اور جو دشمن آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کے عزائم آپ کے گھر کے باہر ہی رک جائیں گے، آپ تک یا آپ کے گھر تک نہیں پہنچیں گے، گھر کے اندر ان کا اثر نہیں پہنچے گا، تو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، اور کئی مسائل اس کے ساتھ درپیش ہیں، تو وہ فجر کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھ لے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی پریشانیوں کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، اس کے مسائل حل ہوں گے، بیماریاں دور ہوں گی، رزق کے مسئلے حل ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کا کوئی بھی جائز مقصد ہے، آپ کسی جائز مقصد کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو آپ اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے تصور میں لے کے آئیں اور ان آیات کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کا مقصد بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھیں، اس کو ذہن میں لے کر آئیں، تو ان آیات کو پڑھیں، تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی، مقصد بھی پورا ہوگا۔ تو یہ آیات بہت زیادہ فضیلت والی آیات ہیں، سورۃ المؤمنون کی آخری آیات۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آخر تک سورت کے ختم ہونے تک 4 آیات تقریباً بنتی ہیں، ان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کرتے جائیں، اور ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔